ڈیئر انڈیا، فوج پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، شروع آپ نے کیا، ختم ہم کریں گے۔ پرانی روایت شروع کرنا آپ کی ہے، پرانا انداز ختم کرنا ہمارا ہے۔ آج سے پہلے بھی آپ اسی طرح کسی غرے میں پاکستان کا رخ کرتے رہے ہیں اور پاکستان نے اس غرور، اس تکبر کو خاک میں ملایا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس واضح طور پر پیغام ہے جناب، ٹون بھی کلیئر ہے، الفاظ بھی واضح ہیں اور ویری لاؤڈ میسج دیا گیا ہے کہ ابھی تک تو صرف ہم نے ڈیفینس کیا ہے، ابھی تو آپ آئے تھے، ہم نے آپ کا استقبال کیا، ہم نے استقبال کرنے کے بعد آپ کو آپ کی حیثیت یاد دلائی اور واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی بدلہ باقی ہے، ابھی ہماری جانب سے دیا جانے والا جواب باقی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر جب واضح طور پر یہ بات کہہ چکے ہیں، کیونکہ ڈی جی صاحب کی جو رات میں انڈین حملے کے بعد پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی خوشی کو بہت جلد غم میں بدل دیں گے، جس پر بڑی تنقید بھی آ رہی تھی، بڑا انڈین میڈیا میں اچھلتا بھی دکھائی دے رہا تھا کہ یہ ہمارے خوشی کو غم میں کیسے بدلیں گے، لیکن جو کہا تھا وہ کر کے دکھانا ہم پاکستانیوں کی پرانی عادت ہے۔ الحمدللہ اس خوشی کو غم میں بھی بدلا تھا، اور اب اگر یہ کہا ہے کہ جگہ کا انتخاب ہمارا، وقت کا انتخاب ہمارا، ہر چیز کا انتخاب ہمارا، اور اب ہم آئیں گے، انتظار کیجئے گا، پچھلی مرتبہ کی طرح ہم نے آنا ہے اور آ کر آپ کو دو ٹوک اور منہ توڑ جواب دے کر جانا ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کے تحفظ کے اوپر سوال اٹھایا ہے، آپ نے پاکستان کے اندر دخل اندازی کر کے میزائل داغ کر ہمارے ڈیفنس سسٹم کے اوپر سوال اٹھایا ہے، تو اس موقع کے اوپر تگڑا اور کرارا جواب اب ضروری ہو چکا ہے۔ اب اس بات کا احساس بھارت کو دلانا اور سبق سکھانا ضروری ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ آپ کے رشتہ داروں کی کوئی چوپال نہیں لگی ہوئی کہ جب دل کرو گے تب آ جاؤ گے۔ یہ پاکستان ہے، یہ کوئی نیپال اور کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے کہ جب دل کرو گے اس کے اوپر تسلط قائم کر لو گے۔ ارے یہ پاکستان ہے، یہاں آنا صدیوں تک یاد رہے گا، یہاں پہ قدم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پاکستان لوہے کا چنا ہے میاں، یہ چبتا نہیں ہے، یہ دانتوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور اس کے ملے ہوئے زخم برسوں یاد رکھے جاتے ہیں۔ 1965 آپ بھولے نہیں ہوں گے، اس کے بعد جو پلوامہ میں ہوا، وہ اس کے بعد والے جو معاملات رہے وہ بھی آپ نہیں بھولے ہوں گے۔ اور ابھی تک تو ہم 6 ستمبر کا جشن منایا کرتے تھے، اب اس کے بعد، بلکہ اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ابھینندن کا طیارہ بھی مل گیا، اور اب دا ٹی از فینٹاسٹک کے بعد انشاءاللہ 7 مئی بھی مل گیا۔ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک آتی جائیں گی اور انڈیا کو اس کی ناکامی کا احساس دلاتی جائیں گی۔ اب یاد رکھیں اور انتظار کریں کہ ہم کب آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھارت نے نشانہ بنایا تو سیولینز پہ بم مارے، آپ نے تو مساجد کو نشانہ بنایا، ہم نے کیا کیا؟ ہم جواب دینے بھی کھڑے ہوئے نا تو مردوں کی طرح کھڑے ہوئے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم مردوں کی طرح لڑتے ہیں۔ ہم نے جا کر مندروں کو نہیں مارا، ہم نے بھارت کے چرچز کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے بھارت کے عام لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو نہیں مارا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کی چوکیوں کو اڑایا، اور جب چوکیوں کو اڑایا تو آپ کے فوجی جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ویسے بھی بھاگنے کی عادت پرانی ہے، کبھی چونڈا میں ٹینک چھوڑ کر بھاگتے ہیں، کبھی پاکستان میں پیلوڈ پھینک کر بھاگتے ہیں، کبھی ابھینندن اپنی وردی اور اپنا طیارہ چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ کب تک بھاگو گے یار؟ کتنا بھاگو گے یار؟ ان 2 ٹانگوں سے اس سے زیادہ بھاگا نہیں جا سکتا۔ تو بھیا بات کل ملا کر یہ ہے کہ انتظار کیجئے، آ رہے ہیں جواب دینے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، کرارا دیں گے۔ ویسے تو سود اسلام میں حرام ہے، لیکن جب بات وطن کی ہو، کلمے والے ملک کی ہو، اور سامنے دشمن ہو اور جہاد کی بات ہو، تو پھر بدلہ سود کے ساتھ اتارا جاتا ہے۔ انتظار کریں، ہم تعاقب میں ہیں آپ کے۔